بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی سب دوست؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آصف اقبال ملتان سے۔ اچھا جی، آج کی جو ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے، بہت زیادہ دوست بھائی نا پھر ایک ہی سوال پوچھتے ہیں جی کہ گوٹ فارمنگ میں پروفٹ کیا ہے، کیسے ہم پیسے کما سکتے ہیں۔ دیکھیں، اس کے بہت سارے طرز ہیں، بہت سارے ماڈلز ہیں۔ جس ماڈل پہ آپ کام کر رہے ہوں گے اسی ماڈل سے آپ پیسے کما سکتے ہیں۔ بہت سارے دوست بھائی قربانی کے جانور پالتے ہیں، وہ 6 مہینے 3 مہینے یا سال پال کے ان کو بیچ کے اس سے پیسے کما سکتے ہیں۔ بہت زیادہ دوست بھائی جو ہے وہ بریڈنگ پہ کام کر رہے ہیں، یعنی ان بکریاں رکھی ہوئی ہیں، ان سے وہ کراس کرواتے ہیں، بچے لیتے ہیں اور بچے بڑے کر کے قربانی پہ یا پھر وہ بریڈر کوالٹی کے جو بچے ہوتے ہیں وہ اس طرح سیل کرتے ہیں۔ اور بہت زیادہ دوست بھائی جو ہے وہ گوشت پہ بھی کام کرتے ہیں جی، مال لیا اور ان کو یعنی کمزور جانور لے کے ان کو تھوڑا سا موٹا کیا اور وہ سیل کر دیا۔ اچھا، ابھی ہم نے نا پچھلے دنوں 7 جانور جو 7 میں نے پوسٹ بھی لگائی تھی، 5 پٹھے تھی اور 2 پٹھورے تھے، وہ ہم نے سیل کیے ہیں، تقریباً 5 6 7 مہینے کے تھے تو وہ سیل کیے ہیں۔ ایک بکری ہم سے ایک دوست بھائی بڑے پیار کرنے والے ہیں، وہ لے گئے 2 بچوں کے ساتھ، تو تقریباً کوئی 10 ایک جانور ہم نے سیل کیے ہیں، اس سے ہمیں اچھی خاصی انکم آ گئی۔ یعنی یہ 3.5 سال بعد میں نے پراپر کوئی 8 10 جانور اکٹھے سیل کیے ہیں، جن سے ایک اکٹھی رقم آئی ہے، ورنہ قربانی پہ جو بکرے تیار ہوتے تھے 2 4 وہ ہم سیل کر دیتے تھے۔ تو دیکھیں، گوٹ فارمنگ میں نا یعنی آپ کسی بھی ماڈل پہ کام کریں گے، اگر آپ محنت کریں گے نا، محنت یعنی آپ کی یعنی سپرویژن اور آپ کی مینجمنٹ اچھی ہے اور آپ کا گرپ ہے اپنے فارم کے اوپر، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا یعنی خوراک ڈل رہی ہے، اور یعنی آپ خود سر کے اوپر ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ لوگ باہر ہیں، باہر سے مینجمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اگر اچھا بندہ مل گیا ہے اور آپ اب تو CCTV کیمرے لگا کر آپ چیک کر سکتے ہیں جی، کیمروں سے آپ سپرویژن کر سکتے ہیں، یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کی انٹرفیئرنس بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر گوٹ فارمنگ میں نا منافع بہت مشکل ہے، یعنی نا آپ کو ہر دفعہ جی یہی پتہ چلے گا کہ یہ فلاں بیماری آ گئی ہے، آج یہ ہو گیا ہے، آج وہ ہو گیا ہے، تو کوئی نہ کوئی موٹیلٹی ہوتی رہے گی یا نقصان ہوتا رہے گا۔ تو اس وجہ سے نا آپ کی سپرویژن بہت ضروری ہے، آپ کا ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ ایک پراپر کام ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسری بڑی بات کہ یہ صبر والا کام ہے، جلد بازی کا کام نہیں ہے۔ جو میرے دوست بھائی یہ گوٹ فارمنگ کی طرف آنا چاہتے ہیں وہ اپنے ذہن میں یہ بات ہم نشین کر لیں کہ یہ ایک صبر والا کام ہے، یہ یعنی آپ سے ٹائم مانگتا ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ بکری لائیں گے اور فوراً آپ کو ارننگ شروع ہو جائے گی نا، تو یہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا۔ آپ اس کا اپنا سبسٹیٹیوٹ بنا کے رکھیں، یعنی آپ اس کا ایک نیم البدل ہو جس سے آپ کے گھر کا سرکل یا جو بھی آپ کے اخراجات ہیں وہ آپ اپنے چلاتے رہیں، اور یہ آپ کا کام جو چلے گا یہ 2 4 سال بعد آپ کو ایک اچھی ہینڈسم انکم آنا شروع ہو جائے گی، پھر آپ کی سائیکل بن جائے گا۔ ابھی میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں، جو ہمارے پچھلے سوئے کے بچے تھے نا وہ بڑے ہوئے تھے تو وہ ہم نے کچھ سیل کیے، کیونکہ خرچہ فارم کے اوپر نا اب تقریباً 60 70 اینیملز ہے، ڈیلی کی ان کی خوراک کچھ ٹھیک ہے، ہم اپنا خشک چارہ بھی سیل کرتے ہیں، پھر ہم نے لوسن بھی لگایا ہوا ہے وہ بھی سیل کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی بہت اخراجات ہیں، یعنی 15 20 ہزار روپے کا میرا صرف ٹریولنگ کا خرچہ ہے فارم پہ آنے جانے کا، پھر چاچا کی تنخواہ ہے، پھر جانوروں کی خوراک ہے، بجلی کا بل ہے، بہت ساری چیزیں ہیں یہ، تو ان کو کور کرنے کے لیے نا ہم نے یہ سوچا کہ اب ہمارے پیچھے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بچے میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں، یہ اب دوبارہ آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، تقریباً 19 20 بچے یہ ہیں اور 5 بکریاں ابھی اور ہماری تیار ہیں، تو وہ بچے دے دیں گی، تو مجھے لگتا ہے کہ 30 ایک بچے اور ہو جائیں گے۔ اب ہم ان کو خوراک جو ہے نا وہ بڑی اچھی ڈال رہے ہیں، خشک لوسن ہم ان کو ڈالتے ہیں، اور ساتھ ہم نے کٹ سٹارٹر ونڈا جو ہے وہ شروع کیا ہوا ہے وہ ہم ان کو ڈال رہے ہیں، تو ان کی گروتھ پہلے جو میرے 2 سال تھے ان کی نسبت مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان بچوں کی گروتھ بہت اچھی جا رہی ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ 5 6 مہینے میں بہت اچھی گروتھ کر جائیں گے۔ پھر ہم دیکھیں گے اگلا پلان، پھر آپ کے اوپر ہے۔ تو جی یہ پھر آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح پیسے کمانا چاہتے ہیں، یعنی اگر آپ چھوٹے بچے بیچنا چاہیں 5 6 مہینے کے وہ آپ سیل کر سکتے ہیں، یا پھر آپ قربانی پہ بڑے کر کے ان کو سیل کرنا چاہیں تو وہ آپ کو اچھے پیسوں میں مل جائیں گے۔ اچھا دیکھیں، ان 3.5 سالوں میں نا میں نے ایک چیز جو سیکھی ہے نا وہ میں آپ لوگوں سے نا شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جانور آپ بے شک کم رکھ لیں، لیکن خوراک جو ہے نا، خوراک کے اوپر آپ کا کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ خوراک ان کو اچھی ڈالیں گے تو ہی جانور گروتھ کریں گے، یہ نہ ہو کہ آپ کے پاس کوئی 50 جانور ہوں اور خوراک ان کی اویلیبل نہ ہو، آپ ان کو خوراک بس یہ گھاس پھوس کے چکر میں لگے رہیں کہ اس طرح ہم جانور پال لیں گے، تو ایسا پاسبل نہیں ہے۔ آپ کو اس کو ایک متوازن غذا دینی پڑے گی تاکہ آپ کی بکریاں جب بچے دیں تو بچے ہیلدی ہوں، بچوں کو اچھی خوراک دیں تاکہ وہ اچھی گروتھ کریں، اور آپ کی جو بکریاں جو بیائی ہیں ان کو آپ اچھی خوراک دے کے 2 مہینے تک دوبارہ ان کو کراسنگ میں ڈال دیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ انڈائریکٹلی جو آپ خوراک پہ خرچہ کریں گے وہ تیزی سے آپ کے بچے آنا شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا، تو وہ آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس تقریباً 8 10 نر ابھی تک ہیں اور وہ بہت اچھی کوالٹی کے ہیں، تو میں نے یہی سوچا اس میں سے جو ایسا لگے گا ہمیں کہ بریڈر کوالٹی کے ہیں ان کو ہم الگ کر کے باقیوں کو قربانی پہ تیار کریں گے۔ 6 مہینے کا ہمارا پلان ہے، 6 مہینے 5 6 مہینے میں ہم ان کو کھسی کروا دیں گے، اس کے بعد ان کی تیاری کریں گے، اور
यानी थ्रू आउट द ईयर ना हम इनको खुश्क लूसन और वनडे के ऊपर रखेंगे और हम देखेंगे जी कि किस तरह का रिजल्ट देता है। ये जो आप देखते हैं ना कुर्बानी के ऊपर ये जो बकरे तैयार हुए हुए हैं 80-90 किलो 100 किलो का बकरा जो होता है, तो ये ऐसे नहीं होता कि इनको इसी तरह छोड़ दिया, ये खाते गए और ये पल गए। इनके लिए स्पेशल खुराक होती है, इनको अच्छी खुराक दी जाती है और इनको वंडा वगैरह दिया जाता है, प्रॉपर केयर की जाती है, डिवर्मिंग की जाती है, उसके बाद जाके जानवर आपको आउटपुट देता है। मैं आपको बच्चे भी दिखाता हूँ, आएँ आप मेरे साथ। ये देखें जी, ये बच्चे जो आप देख रहे हैं, ये अभी हमने ना किड स्टार्टर वंडा डाला हुआ है। ये माशाल्लाह खा रहे हैं, दूध इन्होंने पी लिया था। अभी हम इनको ना क्या कहते हैं लूसन डाल देंगे। दोपहर में हम इनको लूसन डालेंगे। अभी 11 बज रहे हैं, तकरीबन 11 सवा 11। दोपहर में हम इनको लूसन डाल देंगे, ये लूसन खाएंगे मज़े से। पानी इनके पास पड़ा हुआ है, सफाई हम कर देते हैं और अब ये सुकून से बैठे हैं, ठीक है ना। तो ये आपकी ना बेसिकली कमाई आपकी यही है। अगर आप इनको अच्छा खिलाएंगे तो ही इनसे अच्छी ग्रोथ ले लेंगे। अगर हम इस चक्कर में रहें कि नहीं जी सिर्फ थोड़ा सा दूध पिला दिया, कुछ हमने अपने घर के लिए निकाल लिया और इनको बस ऐसे ही जो घास वास आए उसके ऊपर यानी पाल लें, तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा, फिर ग्रोथ नहीं होगी। मेरे 1-2 बच्चे इस तरह के आए हैं जो कि दूध की कमी की वजह से रह गए, उन्होंने ना ग्रोथ नहीं की। उसके साथ के बच्चे मैंने तकरीबन 50-55 हज़ार का भी वो बच्चा बेचा है, यानी 6 महीने 7 महीने का ना 8 महीने का बच्चा। तो लेकिन उसके साथ के जिनसे दूध नहीं पिया था वो ना कमज़ोर रह गया, उसने ग्रोथ नहीं की। तो इस दफ़ा हमने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जी। दूध भी मैं खुद पिलाने आता रहा हूँ इनको और अल्हम्दुलिल्लाह इनको यानी खुराक भी अच्छी दे रहे हैं और उम्मीद है कि ये अब ग्रोथ भी अच्छी करेंगे। ये अभी 2 महीने के, आज बड़े वाले बच्चे 2 महीने के हो गए हैं। इनकी हमने डिवर्मिंग करनी है तो वो डिवर्मिंग हम कर देंगे। हर महीने इनकी डिवर्मिंग करें जी, आप बच्चों की हर महीने डिवर्मिंग करें। ये हमारी वो बकरी हैं जिनको हमने, ये इनकी माएँ हैं, ये इनकी माएँ हैं जी। इनको अब हमने पहले भी मैंने वीडियो में बताया, जो फ्लशिंग का जो पीरियड था, इनको हम अच्छी खुराक दे रहे हैं। सुबह हम इनको मूंगफली का मिस्सा डाल देते हैं, यानी 3-4 बजे हम इनको लूसन डालते हैं। शाम में हम इनको अच्छा एक वंडा बनाया हुआ है, वो आपको मैंने वीडियो में दिखाया भी था, वो वंडा डाल देते हैं। बकरियों की सेहत आप देख लें, बॉडी स्कोर इनका ज़बरदस्त है, सारी सुकून से बैठी हुई हैं। तो मुझे उम्मीद है 8-10 दिन में ये इस काबिल हो जाएंगी कि इनको हम क्रॉस करवा देंगे। यहाँ पे जो हमारी कुछ बकरियाँ हैं, ये आप देखें, ये गब्बन बकरियाँ जो रह गई हैं सोने वाली। एक ये राजनपुरी है जिसने बच्चे गिरा दिए थे जब हमने ट्रैवलिंग की थी। एक ये काली बकरी है। 2 बकरियाँ वो पीछे बैठी हैं, सामने आपको नज़र आ रही होंगी। ये देखें, ये 2 बकरियाँ ये हैं और एक बकरी ये सामने बैठी हुई, ये कमज़ोर बकरी की बेटी है जी, ये है। तो ये 5 बकरियाँ अभी सोने वाली हैं, ये सो जाएंगी। बाकी ये हमारा जी कुर्बानी के जो है एनिमल हैं, ये जी टेडी बैठा हुआ है, ये सुकून से, ये बहुत शरारती है। पहले हम इसको बांधते थे, अब हमने इसको खुला छोड़ दिया जी। ये यहीं पे इनके साथ घूमता रहता है, बदमाशियाँ तो करता है जी, इनको मारता मुरता है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि ये एडजस्ट हो जाए ताकि इनको जो खुराक डल रही है वो इनको भी डलती रहे। तो ये कुछ अपडेट थी जी। जो भाई पूछते हैं दोस्त भाई के जी यानी गोट फार्मिंग में क्या प्रॉफिट है, आप यकीन माने मैं तो इससे बहुत मुतमईन हूँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, जो काम सब्र वाला होता है ना, जो आहिस्ता आहिस्ता करके होता है, वो लॉन्ग टर्म होता है। शॉर्टकट के अंदर ना फिर वो मज़ा नहीं होता। शॉर्टकट में आप यानी पैसे जो मिलते हैं वो फिर देर पा नहीं होते। तो आप ये देखें, अब वो जो बच्चे बड़े होंगे वो इंशाल्लाह हम 6 महीने 8 महीने में या कुर्बानी के ऊपर हम उनको तैयार कर लेंगे। वो हमारे 2 महीने के बच्चे हैं ना, तो इस दफ़ा कुर्बानी के ऊपर वो लग जाने हैं। अभी ईद में तकरीबन 2 महीने पड़े हैं, तो 12 महीने वो और 4 महीने ये, तो ये 16 महीने के हो जाएंगे, 2 दांत हो जाएंगे। और उसके बाद जब ये बकरियां भी आएंगी तो उसके भी बच्चे आ जाएंगे। उन बकरियों को हम 1 अप्रैल को दोबारा क्रॉसिंग में डाल देंगे, तो आप देखिएगा कि वो दोबारा इंशाल्लाह 5 महीने तक बच्चे दे देंगी। अब आप खुद सोचें कि ये हर 5 महीने बाद अगर बकरी बच्चे दे, 2 महीने उसकी तैयारी करके रेस्ट करें, तो तकरीबन 14 महीने में 15 महीने में बकरी 2 दफ़ा आपको बच्चे दे दे, तो ये कितना मल्टीप्लाई होता है। ये ऐसा काम है बरकत वाला। अब ये नहीं होता, अब मुझे 3 साल 3.5 साल लग गए हैं, अब मुझे ऐसा लगता है कि साइकिल बन गई है। अब ये वाली बकरियां दोबारा क्रॉसिंग में जाएंगी, ये वाले बच्चे जब तक बड़े हो जाएंगे, जो पट्टे हैं वो इनके साथ ऐड होती रहेंगी। यहाँ हमारी कुछ पट्टे फिर रही हैं, वो अभी बैठी होंगी। तो जी ये वाली जो पट है ना हमारी, ये देखें, ये माशाल्लाह 2 दांत हो गई है और इसको हम मार्च अप्रैल में इसको क्रॉसिंग में डाल देंगे। इसका वेट बहुत अच्छा है, तो इसको चेक कराएंगे। एक वो पीछे मक्की चीनी बैठी हुई है, एक ये वाली पट है, तो ये जैसे जैसे बड़ी होंगी इनमें ऐड होती रहेंगी। एक काली पट भी इधर है, वो शायद अंदर होगी। तो ये इस तरह का काम है जी कि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन इसमें यानी बहुत अच्छी इनकम है अगर आप इसको समझ के तरीके से और देखभाल से करेंगे।
یعنی یہ نہیں کہ آپ نے جانور لیے ہیں اور چھوڑ دیے ہیں، پھر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جانور کیا کھا رہا ہے، کیا نہیں کھا رہا ہے، کیا بیماری ہے، کیا کچھ ہے. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. آپ کو جانور اگر لیے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کی خوراک، اچھی خوراک مہیا کریں. یعنی آپ نے یہ نہیں کرنا کہ اس کو پالنا نہیں ہے، یعنی کہ بھئی ایک چیز لے لی اب یہ ہمارے ذمہ ہے. آپ نے اس کو کوشش کرنی ہے اچھی خوراک دیں تاکہ اس سے اچھی پروڈکشن لے سکیں. یہ گوٹ فارمنگ ہے جی. یہی گوٹ فارمنگ کا کلیہ مجھے سمجھ آیا ہے کہ خوراک کے معاملے میں نا کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. جانور آپ کم رکھ لیں، خوراک اچھی دیں، پروڈکشن اچھی لے لیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایک ویڈیو تھی. امید ہے میں نے کچھ بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اپنا بھی بتایا جو جانور ہم نے سیل کیے ہیں تو اس سے ہمیں اچھا پروفٹ آیا. تو اللہ کرے گا یہ جو بھائی بھی کام کرنا چاہتے ہیں نیک نیتی سے کام کریں. اللہ تعالیٰ اس میں برکت ہی برکت ڈالے گا اور آپ کو اچھا منافع ملے گا، لیکن تھوڑا ٹائم لگے گا صبر سے. یعنی یہ نہیں کہ جلد بازی نہیں ہے اس کام کے اندر. امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. مجھے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نیکسٹ کسی ویڈیو میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم.